السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ آج کے پروگرام کا دو ٹاپکس ہیں۔ نمبر ایک، کیا عمران خان صاحب کو ایڈس ہو گئی، خدا نہ کرے، اور نمبر دو، علیم خان صاحب کے متعلق جو ابھی انہوں نے انٹرویو دی آج، اس کے متعلق میں آپ سے انالیسس کر کے بتاؤں گا، بالکل آزادانہ۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کا جو اللہ نہ کرے کہ ان کو ایڈس ہو گیا، یہ اس لیے خبریں اڑ رہی ہیں کہ انہوں نے، ان کے وکیلوں نے اس کے اندر کورٹ میں گئے ہیں کہ ان کا طبی معائنہ کرایا جائے بورڈ کے ذریعے۔ ظاہر ہے کوئی اندر خبریں ہوں گی ایسی، یہ تو ابھی میں نہیں پتہ، جب تک ٹیسٹ نہیں آ جاتے، ٹیسٹ کے رزلٹ نہیں آ جاتے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ان کو خدا نہ کرے وہ ہو گیا ہے، ایڈس ہو گیا۔ لیکن اس کے دو ورژن ہیں، دو ورژن ہیں۔ جو سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو، ایڈس تو اللہ معاف کرے کسی دشمن کو بھی نہ ہو، کیونکہ اس میں نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ جو موت ہوتی ہے نا، وہ عبرتناک ہوتی ہے، اور وہ مطلب بدنامی بھی باعث بنتی ہے ہمیشہ، کیونکہ بعد میں جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں ان کو بھگتنا پڑتا ہے کہ بھائی اس کا تو باپ یا بھائی یا جو تھا مرا اس طریقے سے کہ ایڈس کے اندر مرا۔ یعنی ایڈس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر انلیگل ریلیشن شپ رکھا جائے عورتوں کے ساتھ، بازاری عورتوں کے ساتھ اسپیشلی، جن کو پہلے سے ایڈس ہو، تو ان کو یہ آسانی سے شکار ہو سکتے ہیں ایسے لوگ۔ اچھا، اب اس کے اندر دو جو ورژن ہے نا، وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ حکومت کر سکتی ہے اس کے ذریعے کسی کو بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے، جیسے عمران خان صاحب کے متعلق ہے کہ وہ تو خود کہتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں کہ بھائی میرے تعلقات تھے، ناجائز بچی بھی ہے ان کی، اور ہر قسم کی عورت انہوں نے چکھی۔ تو کیا ہو سکتا ہے اس طرح؟ بالکل ہو سکتا ہے، دونوں صورتیں صحیح ہیں، اس لیے کہ جو آپ کا تھرو وائی فائی انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، وہ اس کو پاس تو مل جاتا ہے نا، اور اس کے ذریعے جراثیموں کا بھیجنا، آج کل تو بھائی سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، اس لیے کہ جنوبی امریکا کا ایک صدر وہ مرا ہے، امریکہ نے مارا اس کو، جو ان کا خیال تھا، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ امریکہ نے میرے دماغ کے اندر جراثیم ڈالے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو پاگل پن ہوا اور وہ مر گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اٹ از جسٹ پاسبل، یہ آپ کہہ نہیں سکتے، حکومت کر سکتی ہے، تو دشمنی میں آ کے کہ بھائی ہاتھ بھی صاف رہیں اور جناب بدنامی بھی نہ ہو، یہ پاسبلٹی تو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے یہ جو خبر ہے، یہ مجھے کچھ انفارمیشن ملی کہ جو عورتیں ان کے نکاح میں آئیں نا، ان کو اتنی گھبراہٹ شروع ہوئی ہے، کل سے وہ اپنا ٹیسٹ کروا رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تو بچیں گی نہیں۔ اگر اس کو ایڈس ہو گیا نا، تو انکلوڈنگ جمام میں تو شاید پہلے بچ جائے، اس لیے کہ وہ پہلے نکل گئی تھی ان کے حصار میں سے، لیکن جو دوسری ہے، کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ جو اس کی جو بچی کا جو بچی اس کے سے جو ہوئی ہے نا، اس کو ایڈس تھی، وہاں سے اس کو لگی، وہ عورت بازاری عورت تھی پوری، تو اس سے ایڈس لگی، وہ مر بھی گئی تھی ویسے بائی دی وے۔ تو اب جو ہے نا، ان کو گھبراہٹ شروع ہو گئی ہوگی کہ بھائی یہ عورتیں جتنی بھی، جیسے اس سے جو پہلے عورتیں تھیں خاص طور سے، اس کو تو پرواہ نہیں ہے، جو ہے نا پیرنی، اس کو پرواہ نہیں ہے، یہ بے وقوف سی عورت ہے، یہ اللہ کے نام پہ مر بھی جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہے گی یار میں تو جنت میں جانا چاہتی ہوں، چھوڑو یار کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بہرحال زندگی تو سب کو عزیز ہے، یہ تو بدنامی والی زندگی تو نہیں، کسی کو بھی عزیز نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا موضوع ہے ان کا علیم خان صاحب کا جو پروگرام، جو ابھی یہ سیلاب کے اندر جو ایک سٹی ہے وہ ڈوب گیا، اس کے اوپر جو لوگوں نے کرٹیسائز کیا ہے، ان کی وہی طریقہ، سیم طریقہ، وہ آئے، پہلے ابتدا میں ڈرا ہوا تھا وہ شخص، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس پہ اعتماد آتا گیا، وہی کہ میں تو بے گناہ ہوں، میں نے تو کچھ کیا نہیں، میں تو ہر کام لیگل کیا، اور ساتھ میں عمران خان کا بھی تھوڑے تھوڑے مخالفت کرتا چلا گیا، حالانکہ اس نے کتنے فائدے لیے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو نہ اس کو جانتا ہوں نہ عمران خان کو جانتا ہوں، اور پاکستان میں ہوں بھی نہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو ایک کہنا ہے کہ انہوں نے جو تھا، ہم نے ساری فیس دی ان کو، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا نا، روڈا والوں نے کلیم جو کیے تھے، ہر مہینے جو فیسز تھیں وہ ہم نے سب فیسز دیں۔ تو آپ، میرا صرف سوال علیم خان سے ڈائریکٹر، لوگ بھی پوچھیں ان سے کہ بھائی آپ نے روڈا سے پوچھا، لیٹرز کچھ ہیں آپ کے پاس کہ بھائی جب ہم نے فیس دے دی تو آپ نے پروٹیکشن لگائی وہاں اس کے لیے، جو آپ نے وعدے کیے تھے آپ نے فیسیں تو دے دیں، مثال کے طور پر مجھے اس کا بھی نہیں پتا، لیکن وہ آپ کو رسیدیں دکھانی پڑیں گی،
کہ بھائی آپ نے فیسز دی یا جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے کہا اربوں روپے دے دیے, اربوں روپے دیے, تو آپ نے اس کا فیڈ بیک کیا لیا ان سے؟ آپ نے کلیئرنس کیوں دی اپنے کسٹمر کو کہ آپ گھر بنا سکتے ہیں, جب تک کہ آپ کو کلیئرنس نہیں وہاں سے ملتی؟ مجھے بتائیں نا کوئی. یہ تو آپ علیم خان صاحب آپ پہ ڈائریکٹ چارج میں کر رہا ہوں. اس لیے میرا نہ اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے, یعنی مطلب کہ پوڈ کاسٹ ہوگا تو بڑا فائدہ ہو جائے گا, نہیں. لیکن حقیقت لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں, بیوقوف بنانا چھوڑ دیں, اور آپ اب جو ہے نا مطلب کانسیکوینسز کے لیے فیس کریں. اور حکومت کو چاہیے کہ ایسے شخص کو آن بورڈ لے. روڈا کے جتنے آفیسرس ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے اور انکوائری کروائے, کھلی عام انکوائری کھلی, اور ان کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں فریز کر دیں سارے. ایکشن تو لینا. آپ تو صرف باتیں باتیں کرتے رہتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جب تک کہ بات ہوگی نا تھوڑا ٹھنڈی ہو جائے گی, جب تک کہ علیم خان صاحب کو بھیج دیا جائے گا باہر ویکیشنز پر, 1-2 سال وہ باہر گھومیں گے, انجوائے کریں گے, جو پیسہ کمایا اس پہ وہ خرچ کریں گے, اس کے بعد واپس آ جائیں گے بڑے نہا دھو کے, عطر لگا کے اور ٹوپی پہن کے کہ میں تو بھائی مسجد سے آ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے پاکستانیوں کا حال. میں اس لیے نہیں کرٹیسائز کر رہا, میں حقیقت بتا رہا ہوں. لوگوں تمہاری آنکھیں کھل جانی چاہیے, اور حکومت کو بھی میں بتا رہا ہوں. یہ حکومت جو بھی ہے, حکومت اگر جس کے پاس پاور ہے, حکومت وہ ہوتی ہے جس کے پاس پاور ہوتی ہے, کہ بھائی اللہ سے ڈرو. جو لوگ مرے ہیں نا, پیسے تو پھر بھی چلو نقصان پورا ہو جاتا ہے. علیم خان صاحب نے کہا کہ میں نقصان پورا کر دوں گا, حالانکہ نقصان کوئی پورا نہیں کرتا. یہ بھول جائیں گے وہ پورا کرتا ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں. وہاں جو کراچی میں فلیٹ برباد ہوئے تھے نا بیچاروں کے, 4-5 کروڑ بیچاروں کے, آج تک کسی نے نہیں پیسے دیے, وہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے. تو کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں. تو آپ سب سے پہلے آپ رسیدیں دکھائیں اور پبلکلی دکھائیں. جس طرح پوڈ کاسٹ پہ آئے نا, اسی طرح آپ آئیں اور دکھائیں ان سارے پبلک کو یہ رسیدیں. دوسرے کرسپونڈنس اگر روڈا کے ساتھ آپ کی ہوئی ہے, اور روڈا نے جب پیسے لیے آپ سے ڈیولپمنٹ چارجز کے, کہ بھائی ہم یہ پروٹیکشن لگائیں گے عوام کے لیے, یعنی پانی نہ آئے, سیلاب نہ آئے, بارش کا پانی نہ آئے, حفاظت ہو, یہ وہ حفاظتی ڈیم بنائے جائیں یا بند بنائے جائیں, جو پروویژن تھے اس کے اندر, مجھے تو نہیں پتا. تو وہ کیا انہوں نے آپ کو لکھ کے دیا کہ ہم نے یہ چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں؟ انہوں نے آپ نے کہ خود ہے الفاظ کہ انہوں نے ایک چیز بھی نہیں بنائی, آپ کے خود ہیں. میں نے بھی ٹیپ کر لیا. آپ کا جو ریکارڈ ہے نا, وہ جو پوڈ کاسٹ ہے, وہ ریکارڈڈ ہے, ویسے بھی ریکارڈڈ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بول کے دکھائیں. یہ آپ ٹیسٹ کیسے گورنمنٹ کے لیے؟ اس لیے کہ آپ بچنا چاہتے ہیں کہ آپ منسٹر ہیں, اس لیے نا آپ نہیں بچ سکتے. ناٹ پاسبل. اب احتساب خدا کا ہوگا, اور وہ خدا کا جو احتساب ہوتا ہے وہ بہت عبرتناک اور دردناک ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. بے گناہ لوگوں کا ایک تو آپ نے پیسہ ضائع کیا. چلو پیسہ تو ان کو بیچاروں کو مل جائے گا, جن کی جانیں گئی ہیں ان کو آپ کہاں سے لائیں گے پیسے؟ ان کی جانیں واپس کریں نا پھر, اگر کر سکتے ہیں آپ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ از ویری سیریس کرائمس. اب میں تو حافظ صاحب بار بار یہی کہتا ہوں کہ بھائی ان سے پیسے لیں. آپ پیسے کیوں نہیں لیتے؟ جتنی ایسٹس ہیں نا ان کے, 75% رکھوا لیں, پھر چھوڑیں ان کو سب کو. کورٹوں کے چکر میں نہ پڑیں. کورٹوں کا اگر کورٹوں میں گئے نا آپ, تو جو ڈیم والے سرکار نے کیا نا, بابا نے, کہ پیسے کدھر گئے ہیں, پہلے تو گورنمنٹ یہ تو بتایا کہ وہ پیسے گئے کدھر. وہ عوام کے پیسے ہیں, تو وہ پیسے واپس لیے جائیں اس سے. وہ تو پھر رہا ہے آرام سے, وہ تو لندن میں بیٹھا ہوا آرام سے, سیر سراپاٹے کر رہا ہے. میں تو سمجھ رہا تھا بڑا بوڑھا آدمی ہے, لیکن وہ تو جوانوں سے بھی جوان ہے. وہ تو ہر چیز کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. تو بھائی اتنا نہ امتحان لو, عوام سے اتنا امتحان مت لو پلیز. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام پسند آ جائے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.